پوری دنیا میں سب سے زیادہ صبح اور شام اللہ کا قرآن کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ بتائیے نا، مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے نا۔ وہی مدرسے والے آپ کے پاس چندہ کرنے آتے ہیں اور ہم لوگ اس کو کہتے ہیں تھاؤنس نیور کہیں۔ یہ یہودیت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تو نصرانیت ہو سکتی ہے، یہودیت ہو سکتی ہے، اسلام نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو بالکل واضح قرآن کے خلاف ہے، اور ہم بھی خاموش ہیں، ہم بھی اس پر بولتے ہی نہیں۔ یہ تو قرآن نے واضح کہہ دیا، قرآن صرف صحابہ کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، قیامت تک کے لیے قرآن ہے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ صبح وَالْعَشِيِّ شام۔ حفظ والوں کو آپ دیکھیں نا مدرسوں میں جا کر، تہجد کو وہ بچے اٹھتے ہیں، 9 سال کے بچے، 7 سال کے بچے، جن کو بستر بھی اٹھانا نہیں آتا، اٹھا ہی نہیں پاتے، استاد جا کر مدد دیتے ہیں۔ صبح شام قرآن، صبح شام۔ سب سے بہترین ذکر اور بڑا ذکر کیا ہے؟ قرآن۔ کیا جتنا بچے مدرسے میں قرآن پڑھتے ہیں آپ اور ہم پڑھتے ہیں؟ مدرسوں میں 10 20 قرآن ختم ہوتے ہیں، 15 منٹ میں ایک ساتھ کئی بچے کئی قرآن ختم کرتے ہیں، چونکہ 15 منٹ میں پڑھتے، حفظ والے جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ صبح شام یہی بچے آگے جا کر عالم بنتے، اور آپ کے پاس آنے والے علماء وہ عام نہیں ہوتے۔ بہت سارے علماء وہ ہوتے جو بخاری شریف پڑھاتے، آپ تو ان کی عزت کرتے ہیں نا جن کو آپ جانتے، جن کو ہم جانتے نہیں ان کو کون عزت کرتے؟ کہ سفیر کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود اپنے دست مبارک سے چندہ کیا ہے، خود حضور نے چندہ کیا ہے امت مسلمہ کے لیے۔ ہم لفظ سفیر کہہ کر اور بہت نیچے آ کر اس کو ذلت کے ساتھ جوڑ دیں گے، یہ مسلمانوں کے خطرے کی بات ہے، بہت خطرناک مسئلہ ہے یہ، اس آیت کی روشنی میں تو زیادہ۔ اور یہ مضمون، یہ مفہوم آج ہی میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا جب تک نہیں، اور یہی موقع تھا میں اس مسجد میں کہہ سکتا تھا، کہیں اور شاید میں نہیں کہہ سکتا، یہاں ماحول ہے، یہاں ایک نظام ہے، یہی کہہ سکتا تھا میں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ یا رسول اللہ خبردار، آپ نہیں بگا سکتے ان کو باہر۔ یہ صحابہ جو صبح شام قرآن پڑھیں گے، تسبیح پڑھیں گے، تحمید پڑھیں گے، اور آج کی تاریخ میں اس آیت کے سب سے اولین مصداق مدارس اسلامیہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اس کے بعد ضمناً ہے سب۔ اولین مصداق جو ہے وہ مدارس ہیں، اس کے بعد سب ضمناً ہیں، پھر خانقاہیں ہیں، دعوت و تبلیغ ہے، اصل اس کے حصے میں سب سے زیادہ کون ہے؟ مدارس اسلامیہ ہے، مدارس۔ اور آگے جو اللہ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ یہ پورا مضمون بیان کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں، مفہوم بتا رہا ہوں، اگر آپ نے ان کو باہر نکال دیا ہوتا، اگر آپ ان کو دھتکار دیتے، اگر آپ یہ کہتے کہ نکلو باہر بیٹھو، اور آج کی زبان میں کئیوں سے نبر کہیں چاند بحث نبر کہیں کتز آپ سے گوڑنے کے صفحس وکرس نیشن ٹائم چشیز اعلان کر رہا ہوں، آج کی زبان بول رہا ہوں میں، چشیز کوئی ورمت سے آپ اتھے کر، اور نیرت بحث نبر کہیں فَتَتْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضور تو ایسا کبھی نہیں کہہ سکتے تھے نا جو آپ اور ہم کرتے، لیکن حضور کے ذریعے آپ کو اللہ نے پیغام دے دیا، حضور تھوڑے ایسا کر سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کیا کبھی کوئی ایسا معاملہ اور عمل کرتی جس سے کسی کو تکلیف پہنچتی؟ کبھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن آپ کو پیغام دینا تھا، مجھے پیغام دینا تھا، وہ کس کے ذریعے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو اللہ نے فرمایا فَتَتْرُدَهُمْ، اگر وہ نکلے ہوتے، آپ نے نکالا ہوتا، آپ نے باہر رکھا ہوتا، تو آپ کی طرف سے ان پر ظلم ہوتا، یعنی ظالمین میں آپ شمار ہو جاتے، یعنی عدل و انصاف کے خلاف ہوتا۔ جب حضور سے یہ بات کہی جا رہی ہے تو آپ اور ہم کیا عدل کے ساتھ آپ ہم کیا کہتے ہیں؟ ظلم نہیں کرتے مدارس پر، سفیروں پر، علماء پر۔ جو علماء حدیث پڑھاتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، تفسیر پڑھاتا ہے، اس کو اٹھا کر کہہ دیتے ہیں کہ باہر چلے جاؤ، بیٹھو وہاں پر۔ یہ خطرناک، الٹا ثواب کے بجائے یہ چیز ہمیں کہیں جہنم کی طرف لے جائے۔ عالم کی توہین علم کی توہین ہے، اور علم کی توہین قرآن کی توہین ہے، قرآن کی توہین اللہ کے رسول کی توہین ہے، اور اللہ کے رسول کی توہین اللہ کی توہین ہے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن پر غور و فکر کی بڑی ضرورت ہے۔ قرآن کی روشنی میں بات کو سمجھنا ہے، اسی لیے میں بار بار کہ تاریخ کی روشنی میں نہیں، تاریخ ایک مدد کے لیے استعمال کریں،
تاریخ تھوڑی بہت سمجھنے کے لیے استعمال کریں، اصل قرآن و حدیث کو پڑھیں پیچھے سے۔ فقہا نے، امام ائمہ نے کیا بتایا ہے، کریں گے انشاءاللہ غور و فکر۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کا یہ رمضان قبول ہو۔